معزز سامعین حضرات، اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو ان کے لیے اور قیامت تک آنے والی پوری کائنات میں قیامت تک آنے والی ان کی اولاد کے لیے ایک نظام زندگی متعین کر دیا اور یہ فیصلہ کر دیا کہ جو اس کی وضع کردہ نظام کی پابندی کرے گا وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد باری تعالی ہے، قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ پھر اگر تمہارے پاس میری ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا، اور جو شخص ہماری آیات کا انکار کرے گا، ہماری آیات کو انکار کریں گے، ہمارے شریعت کو انکار کریں گے تو ہم اس کو قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا دوسری جگہ ارشاد ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ پھر اگر تمہارے پاس میری ہدایت ہے تو جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ نہ تکلیف اٹھائے گا اور نہ گمراہ ہوگا، اور جو شخص میری آیات کو انکار کریں گے، ہم نے جو شریعت نازل کی ہے، ہم نے جو دین نازل کیے، ہم نے جو قرآن کریم نازل کیے اس کا انکار کرے گا، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ سوال کرے گا، اے اللہ ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے، آج کیوں اندھا کر دیا گیا ہوں؟ ہمارے تو دنیا میں بینائی موجود تھی، لیکن آج ہم سے یہ بینائی کیوں سلب کر لی گئی، ہم سے یہ بینائی کیوں چھین لی گئی، آج ہم کیوں اندھا ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ تمہارے پاس میری آیات آئی تھی، تمہارے پاس میرے احکام آئے تھے، تمہارے پاس میرے رسول آئے تھے، تمہارے پاس میری کتاب آئی تھی، لیکن تم نے اسے بھلا دیا، اس لیے آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ معزز سامعین حضرات، اس بات سے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ اس نے ابتدائے آفرین سے، یعنی جب سے اللہ رب العالمین نے کائنات کی تخلیق کی، زمین پر انسانوں کو جب سے اللہ رب العالمین نے بسایا، حضرت آدم علیہ السلام کی جب سے تخلیق ہوئی، اسی وقت سے اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا کہ جو اس کے طرف سے آنے والی نظام کی پابندی کرے گا، اس کے طرف سے آنے والے احکام کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، ان کے احکام کو مانیں گے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بھلائی اور خیر نازل کرے گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ بدبختی اور گمراہی سے بچ جائیں گے۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کا انکار کرے گا، تو ہم اس کی دنیا میں ان کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، میری یاد سے منہ پھیرے گا، میری یاد سے سرکشی کرے گا، ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔
انہیں دنیا میں چین سکون نصیب نہیں ہوگا، اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا، وہ سوال کرے گا، پوچھے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، حالانکہ مجھے دنیا میں بینائی موجود تھی، آج کیوں تو نے مجھ سے یہ سلب کر لی؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ تمہارے پاس میری ہدایت آئی تھی، تمہارے پاس میرے احکام آئے تھے، تمہارے پاس میرے رسول آئے تھے، تمہارے پاس میری کتاب آئی تھی، لیکن تم نے اسے پس پش ڈال دیا اور اس سے بگردانی کرتے منمانی زندگی گزاری، اس لیے آج تمہارا یہ حال ہے۔ اور پھر اس کو جہنم نصیب کر دیا جائے گا۔ معزز سامعین حضرات، وہ ہدایت کون سی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ہمیں اتباع کرنے کو کہا ہے؟ آئیے اس کا جواب قرآن مجید سے ہی ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منه جلود الذين قلوبهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، یا ایسی کتاب ہے کہ جس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں، بار بار لوگ ان کو صبح شام اللہ رب العالمین کی کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے جس سے اس سے ڈرنے والے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ رب العالمین گمراہ کرے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ معزز سامعین حضرات، اب ہمیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز کا ہمیں اتباع کرنے کا حکم دیا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اور اللہ رب العالمین مزید فرماتا ہے، ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل احسن الذي هم فيه يختلفون وانه لهدى ورحمة للعالمين۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اکثر اختلاف رکھتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے سورۃ بقرہ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں دوسرے پارہ میں ارشاد فرما رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اور جیسا کہ ہم کو باطل کے درمیان فرق کرنے والے، امتیاز کرنے والے، ان کے درمیان تفریق کرنے والے، ان کے درمیان پہچاننے والے، ان کے درمیان تفرقہ ڈالنے والے یعنی پہچان کرنے والا ہے، اور جیسا کہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تم آپس میں فرقوں میں مت بٹو، اس لیے کہ تم اس سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے۔ قرآن کریم نازل ہونے سے پہلے تم میں لڑائیاں ایسی ہوتی تھی کہ وہ سالوں بھر
ہمیشہ وہ لڑائیاں چلتی رہتی تھی اور کبھی ختم نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن تم نے اس اللہ رب العالمین نے تم کو اپنے فضل و کرم سے بھائی بھائی بنا دیا، اور تم پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، ایک دوسرے سے اللہ رب العالمین کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ معزز سامعین حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیبوا وانا تارک فیکم ثقلین اولهما کتاب اللہ۔ خبردار لوگوں، الا ایھا الناس، خبردار، اگر میں مر جاؤں، اگر میں فنا ہو جاؤں، اگر اللہ رب العالمین ہمیں موت دے دے تو کیا تم اس قرآن سے پھر جاؤ گے؟ حالانکہ یہی کتاب تمہارے لیے ہدایت ہے، اولہما کتاب اللہ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین کی کتاب ہی ہدایت ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر گیا، ایک قرآن اور دوسرا حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل، عمل، تقریر سب ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے زندگی میں آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، لہذا تم اسی کے مطابق زندگی گزارو۔ اور خود اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرما دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، اور جو کچھ تمہیں رسول بھیجے اس سے لے لو، اور جس چیز سے روکتے اس سے رک جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید فرماتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور یہ نبی جو تمہارے درمیان ہے وہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے باتیں نہیں بیان کرتا، بلکہ وہ تو وحی ہوا کرتی ہے جو اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرماتا ہے۔ لہذا وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی بات ہوا کرتی ہے۔ اور اس کی تعریف حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث بھی سنتا تھا اس کو لکھ لیا کرتا تھا تاکہ وہ مجھے یاد ہو جائے، اور اگر میں بھول جاؤں تو اس کو میں پھر بعد میں یاد کر لیا کروں۔ جب میں اس کو لکھنے لگا تو قریش کے لوگوں نے اس سے مجھے منع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بشر ہی ہے، ایک انسان ہی ہے، اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، لہذا میں نے لکھنا بند کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمرو بن عاص، تم اس کو لکھا کرو، اس لیے کہ میرے منہ سے جو بات بھی نکلتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے منہ تک اشارہ کیا کہ میرے منہ سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی بات ہوا کرتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی دیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی دلی خواہش سے باتیں نہیں کیا کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وہی ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے دل میں القاء کر دیتے ہیں، وہی بات تم کو اللہ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں۔